بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی ظالم کے سامنے، اپنے بچوں کو سناتے رہا کرو قصہ حسین کا۔ میرے دوستو، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ تو میں نے جبریل سے کہا ان کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤ۔ بس یہ مٹی وہاں سے لائے۔ پھر وہ مٹی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی اور فرمایا جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو وہ میرے بیٹے کے قتل کا دن ہوگا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا۔ جب امام علی مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہوتے ہوئے ایک بار بھی یہ دعا نہیں کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے حسین سے یہ امتحان دور فرما، بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ الہی حسین کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھ۔ یہی دعا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی مولا کریم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور کربلا کی محیط وادیاں قریب آتی گئیں۔ آخر وقت آیا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ روضہ رسول کی جدائی کون وہ پتھر دل ہے جو برداشت کر سکے؟ شہزادہ عالی مقام مدینہ پاک سے رخصت ہونے سے قبل رات کو نانا جان کے روضہ انور پر حاضر ہوتے ہیں اور روضہ انور سے لپٹ کر زار زار روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی تھی، میں وہی دلبند فاطمہ ہوں جس کا گہوارہ فرشتے جھلایا کرتے تھے، میں وہی شہزادہ ہوں جس کو آپ کندھوں پر سوار فرمایا کرتے تھے۔ یوں ہی عرض کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور آپ کے سر مبارک کو گود میں لے کر فرما رہے ہیں کہ اے لخت جگر، بہت جلد تم ہم سے آ ملے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے پاس بھوکا پیاسا جگر لے کر آ رہا ہے، یہ جس میں نوری خاک کربلا سے آلودہ ہوگا، یہ عارض خون حلقوم سے رنگین ہوں گے۔ بیٹا حسین صبر کرنا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل گئی اور نالا کنا تربت زہرا پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اماں جان، آپ کا پیارا حسین حلقوم کٹوانے جا رہا ہے اور آپ سے رخصت ہونے آیا ہے۔ تربت زہرا سے آواز آئی کہ مسیت الہیہ میں مجال دم زدن نہیں ہے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ والدہ سے اجازت لے کر آپ واپس تشریف لائے اور مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا جان کے کندھوں پر کھیلا کرتے تھے۔ نیرنگی تقدیر ہے، 27 رجب 60 ہجری ہے۔ اسی رات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور یہی تاریخ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفر کی ہے، اور یہ کربلا کی معراج شہادت عظمیٰ کی معراج ہے۔ مکہ پہنچ کر آپ نے صاحب ابو طالب میں قیام فرمایا۔
یہ وہی مقام ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقیم رہے جب قریش مکہ نے آپ سے بائیکاٹ کیا تھا۔ تمام صحابہ خوش ہیں کہ نواسۂ رسول ہم میں تشریف لائے ہوئے ہیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کوفہ والوں نے مسلسل خطوط لکھے۔ ان خطوط کا مضمون ابن خلدون نے ان الفاظ میں لکھا ہے کہ اب ہم پر کوئی امام نہیں، آپ آئیے تاکہ آپ کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں حق پر جمع کر دے۔ اگرچہ نعمان گورنر کوفہ شاہی محل میں ہے، مگر اس کے ساتھ نہ تو ہم شریک جمعہ ہوتے ہیں اور نہ شریک عید۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لائیں گے تو ہم اس کو اس طرح نکال دیں گے کہ وہ شام میں ہی جا کر دم لے گا۔ سینکڑوں چٹھیاں آپ کے پاس پہنچ رہی تھی۔ ادھر مکہ مکرمہ کے اکابر صحابہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ عرض کر رہے تھے کہ ہم نے سنا ہے آپ عراق جا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں وہی آپ سے لڑیں گے۔ بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو گلے لگا کر نہایت درد مندانہ مشورہ عرض کیا کہ اگر آپ حجاز میں رہ کر حصول خلافت کی کوشش کریں تو ہم سب بیعت کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے، آپ کے خیر خواہ رہیں گے۔ اسی اثنا میں کوفہ والوں کے اور پیغام آئے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور یہ بات طے ہوئی کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے اور وہ جا کر وہاں کے حالات لکھیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 2 معصوم بچوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت امام مسلم نے کوفہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو اہل کوفہ نے شاندار استقبال کیا اور صرف ایک ہی دن میں 40,000 آدمی بیت میں داخل ہو گئے۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے بھی کوئی تعرض نہ کیا۔ کوفہ والوں کی یہ محبت دیکھ کر امام مسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ فوراً تشریف لائیں، حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ ادھر جب یزید کو اس صورت حال کا علم ہوا کہ تمام اہل کوفہ نے امام حسین کی بیعت قبول کر لی ہے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، تو اس نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو فوراً کوفہ روانہ کیا اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ ابن زیاد بڑا مکار اور چالاک آدمی تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جب میں کوفہ پہنچوں گا تو اہالیان کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی انتظار میں ہوں گے، اس لیے وہ ایک قافلہ کی شکل میں اسی راستہ سے آیا جو مکہ مکرمہ سے آتا تھا۔ ابن زیاد شام کے وقت شہر میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں اور بلا تعامل خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے۔ خوشی میں کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ابن زیاد تیزی سے قلعہ کے دروازے پر پہنچا اور فوراً اندر داخل ہو گیا اور قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ کوفہ والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ابن زیاد نے فوراً اعلان کیا کہ اے کوفہ والو، تم نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر کے ہمارے غضب کو دعوت دی ہے۔ صبح سورج طلوع ہوتے ہی تمہارے مکانات جلا دیے جائیں گے، تمہاری گردنوں پر ہماری تلواریں لہراتی نظر آئیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو، ورنہ تمہاری جان، مال اور اولاد کوئی چیز بھی مجھ سے نہیں بچ سکے گی۔
کوفہ والے ابن زیاد کی ان دھمکیوں میں آ گئے اور ان کے جسم تھر تھر کانپنے لگے۔ سینکڑوں کوفیوں نے اسی وقت بیعت توڑ دینے کا اعلان کر دیا اور باقی تقریباً تمام ہی متذبذب ہو گئے۔ رات گزر گئی۔ حضرت امام مسلم ہانی بن عروہ کے گھر پہنچے اور اس کو کہا کہ اہل کوفہ نے میرے ساتھ بدعہدی کی ہے اور دھڑا دھڑ بیعت توڑ رہے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے 40 معززین کو قلعہ میں بلا کر گرفتار کر لیا۔ جب ابن زیاد کو علم ہوا کہ امام مسلم ہانی کے گھر موجود ہیں تو اس نے ہانی کو بلا کر کہا کہ تم نے میرے دشمن کو پناہ دی ہے، اگر مجھے تیری دیرینہ دوستی کا پاس نہ ہوتا تو ابھی تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت ہانی نے کہا دوستی کا پاس کرتا ہے اور رسول کریم کی نسبت کا کوئی احساس نہیں۔ آخر اس ظالم نے ہانی کو شہید کرا دیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو علم ہوا تو آپ ہانی کے گھر سے باہر نکلے۔ دیکھا تو ابن زیاد کی فوج نے مکان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ آپ نے اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریح کے سپرد کر آئے تھے۔ محمدی کچھار کے شیر نے ایک ہی حملہ سے تمام فوج کو بھگا دیا۔ ابن زیاد سر پٹک کر رہ گیا۔ فوجوں کے دستے امام مسلم کو گرفتار نہیں کر سکے تو اس نے فوراً مزید فوج بھیج دی، مگر اتنی دیر میں کچھ کونی بھی حضرت امام مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ آپ کے جوہر تلوار کو دیکھ کر کوفہ والوں کی ڈھارس بن گئی۔ لوگ ایک بار پھر حضرت امام مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے اس لشکر کو ساتھ لے کر قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد گھبرا گیا۔ اب اس نے یہ چال چلی کہ وہ 40 معززین جن کو اس نے دھوکے سے بلا کر گرفتار کیا ہوا تھا ان کو کہا کہ تم قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے قبیلے اور رشتہ داروں کو کہو کہ واپس چلے جائیں، ورنہ قلعہ پر حملہ سے پہلے ہمارے سر جسموں سے الگ کر دیے جائیں گے۔ اس کی یہ تجویز کارگر ثابت ہوئی۔ ان 40 آدمیوں نے قلعہ پر چڑھ کر گڑ گڑا کر منتیں کی کہ اگر تم واپس نہ گئے تو ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ بدعہد کوفیوں نے واپس جانا شروع کر دیا اور مغرب تک ایک آدمی بھی ساتھ نہیں تھا۔ حضرت امام مسلم نے طوا نامی عورت کے ہاں پناہ حاصل کی۔ ادھر ابن زیاد نے یہ اعلان کیا کہ مسلم کو پناہ دینے والا بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کوئی شخص مسلم کو پناہ نہیں دے۔ آج ہر کونی اپنا دروازہ بند کر رہا تھا کہ کہیں مسلم میرے گھر نہ آ جائیں۔ کل یہی کونی گھر لے جانا سعادت مند سمجھتے تھے، وہی کونی جو کل تک ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے آج خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں۔ طوا کے بیٹے نے فوراً ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم ہمارے گھر میں پناہ گزین ہے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے طوا کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت امام مسلم کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ یقیناً کوفہ کی طرف کوچ فرما چکے ہوں گے۔ یہ خیال رہ رہ کر ستا رہا تھا کہ اگر امام حسین تشریف لے آئے تو کیا ہوگا۔ اسی خیال میں ڈوبے ہوئے آپ باہر تشریف لے گئے۔ ابھی دروازے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دروازے کے پیچھے 2 سپاہی جو چھپ کر بیٹھا تھا اچانک حملہ آور ہوئے۔ ظلم کی تلواریں آپ کے سر پر گریں۔ آپ چکرا کر زمین پر گر گئے۔ گرفتار کر کے آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا اور ابن زیاد بولا تم لوگوں میں تفرقہ ڈالنے آئے ہو۔ تو حضرت امام مسلم نے جواب میں فرمایا نہیں، ہم عدل و انصاف قائم کرنے اور کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابن زیاد بولا کہاں تم اور کہاں کتاب و سنت؟
تو حضرت امام مسلم نے جواب میں فرمایا، کتاب و سنت ہمارے گھر سے لوگوں کو ملی ہے۔ ابن زیاد بولا، میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ زمانہ اسلام میں آج تک کسی کو اس طرح قتل نہیں کیا ہوگا۔ تو حضرت امام مسلم نے جواب میں فرمایا، بے شک خباثت اور کمینگی میں تمہارا کوئی مقابل نہیں۔ آپ کا یہ جرأت مندانہ جواب سن کر ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے، اور آپ کلمہ طیب کا ورد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ میرے دوستو، سوانح کربلا میں خون کی یہ پہلی لکیر تھی جو کوفہ میں حضرت امام مسلم کے خون سے کھینچی گئی، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا۔ اس محمد کے اختر پہ لاکھوں سلام۔